جیسے لاٹری سب خرید رہے ہیں، 10 روپے کی، 20 روپے کی، 100 روپے کی، 200 روپے کی، کسی کو کچھ نہیں مل رہا اور ایک کی قسمت جاگی تو 1 کروڑ روپے لے گیا۔ یہ اسی چیز میں شامل ہے جس میں شراب شامل ہے۔ اور سنو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، حرام نہیں کہا، کیا کہا؟ اس جملے پر غور کرو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ چیزیں شراب، جوا، بتوں کے نام پر چڑھایا ہوا چڑھاوا اور فال کے تیر، اس کو کیا کہا؟ ان 4 چیزوں کو رجس من عمل الشیطان، شیطان کی گندگی ہے، شیطان کی گندگی۔ حرام چیز تو تم پھر بھی کھا لیتے ہو۔ نیتا جی بیچارے چناؤ جیت گئے اور ان کے پاس حرام کا مال آیا، مولانا جرجیز کو چائے پلا دی، جرجیز صاحب پی لیے، میرا یہ کام کر دو، لو ہم نے 10,000 روپے آپ کو دے دیا، آپ نے کام کر دیا، رشوت لی، وہ رشوت آپ کھا گئے۔ حرام چیز تو آپ کھا لو گے، لیکن کتنا بھی حرام مال کھانے والا ہو، کتنا بھی ہو، حرام مال تو کھا سکتا ہے، لیکن اپنی گندگی کسی کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا کسی نے اپنی گندگی کھائی؟ یا کھا سکتا ہے کوئی؟ نہیں، بلکہ لیٹرین کہیں پڑی ہو تو آپ ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکل جاتے ہیں، اس کو دیکھنا اور سونگنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ استعمال کیا ہے، یہ شراب اور جوا اور پانسے کے تیر اور بتوں پر چڑھائے ہوئے چڑھاوے، غیر اللہ پہ چڑھائے ہوئے چڑھاوے، یہ شیطان کی گندگی، اپنی بھی نہیں، شیطان کی گندگی ہے۔ اپنی گندگی تو پھر بھی تم چھو لیتے ہو، ہاتھ سے لے کر آب دست لیتے ہوئے اپنی گندگی، کم سے کم کھاتے نہیں ہو لیکن چھو لیتے ہو، لیکن دوسرے کی گندگی کو تو چھونا بھی گوارا نہیں کرتے ہو۔ لیکن شیطان کی گندگی، اس کو کیسے چھو لو گے؟ اس کو کیسے؟ تو جس کو تم ناک رکھ کر دیکھنا اور سونگنا بھی گوارا نہیں کرتے ہو، آئے نوجوان نسل، جو چیز اتنی گندی ہو قرآن کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں، اس کو تم گٹا گٹ پیتے ہو، شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ جس کو اللہ نے رجس من عمل الشیطان کہا ہو، شیطان کی گندگی، وہ کیسے تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے؟ کیسے تم پی جاتے ہو اور شراب کے نشے میں آ کر تیری ماں کا، تیری بہن کا، اپنی ماں کو کہہ رہے ہڈ بڈھی مر جا کتیا، کیا کیا جملے نکالتے ہو اپنی ماں کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے، تیری ماں، تیری بہن، اپنی بہن کے سامنے، جو شراب اتنی عقل کو اوپن کر دیتی ہو اور عقل کو آزاد کر دیتی ہو کہ بہن اور ماں کی تمیز اٹھا دیتی ہو، اس کو تم کیسے پینا گوارا کر لیتے ہو؟ آؤ یہاں پر اندازہ لگائیے آپ کیسے تم اس چیز کو برداشت کر سکتے ہو۔ اور آؤ تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے سے تمہیں عبرت حاصل ہوگی کہ شراب کیا ہے۔ اس آیت کے بعد شراب حرام ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن پھر اس دنیا میں رہے، شراب حرام رہی۔ پھر ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، 2 سال تک، ابو بکر صدیق کے 2 سال تک وہ بھی شراب حرام رہی۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، 10 سال عمر فاروق نے خلافت کی، 10 سال تک عمر فاروق نے، 5-6 سال گزر جانے کے بعد ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ آئے نوجوانوں، اس واقعے کو سنو اور عبرت حاصل کرو۔ اس زمانے میں ایک صحابی تھے، اس صحابی کا نام نوٹ کرو، اس صحابی کا نام تھا قدامہ ابن مظعون۔ اس صحابی کا نام تھا قدامہ ابن مظعون۔ عمر 65-70 سال کے پار ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کو کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا۔ قدامہ ابن مظعون کو کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا، کئی بیماریوں نے، بیچارے کبھی مسجد میں جاتے تھے اور کبھی وہ نماز اپنے گھر پہ پڑھ لیتے تھے،
50 بیماریوں میں ملوث ہو گئے۔ ایک دن ان کو گھر میں کافی درد ہوا، بہت تیز درد ہوا ان کے بدن میں، کہیں بھی کسی حصے میں، اور درد برداشت سے باہر ہو گیا۔ ہم لوگوں کو بھی کبھی کبھی درد ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں رات میں اٹھ کر، نیند کی گولی ہے، ہاں ارے لاؤ یار بہت درد ہو رہا ہے، نیند کی گولی کھائی اور سو گئے۔ قدامہ ابن مظعون سے گھر والے کہتے ہیں اتنی رات میں کس حکیم کے پاس جائیں گے اور کس طبیب کے پاس جائیں گے؟ ہمارے پاس تھوڑی سی شراب رکھی ہوئی ہے، آپ تو بیمار ہیں اور مجبوری ہے اور درد نے آپ کو پریشان کر دیا ہے، اس لیے شراب کے یہ 2-4 گھونٹ پی لیجئے تاکہ آپ کو نیند آ جائے اور آرام سے سو جائیں، کل کسی بڑے حکیم کو دکھا دیں گے۔ قدامہ ابن مظعون نے یہ سوچا کہ بیماری ہے، مجبوری ہے، 50 بیماریوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، تو کیا اچھا ہو کہ ہم اس درد سے بچنے کے لیے شراب کے 2-4 گھونٹ پی لیں۔ قدامہ ابن مظعون نے اپنے گھر والوں سے کہا لاؤ تھوڑی سی شراب دے دو۔ شراب کے 2-4 گھونٹ انہوں نے پی لیے اور ان کو نشہ آ گیا اور وہ سو گئے۔ یہ خبر گھر کے کسی فرد کے ذریعے چند صحابی کو ملی، ان صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور دوسرے صحابہ، اور ان صحابیوں کے ذریعے یہ خبر چلتے چلتے حضرت عمر فاروق کو مل گئی۔ نوجوانوں جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنو، اور شراب پینے والوں جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اس چیز پر ذرا غور کرو، اس چیز پر غور کرو۔ حضرت عمر فاروق نے جب سنا کہ قدامہ ابن مظعون نے رات میں شراب پی لی تو ان کو بلوایا گیا، ان کا بیٹا ان کو سہارا دیتے ہوئے لاٹھی ٹیک کر چلے وہ، اور سہارا دیتے ہوئے ان کو لایا، کہنے لگا امیر المومنین آپ نے میرے باپ کو بلایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آئے قدامہ میں نے لوگوں سے سنا ہے، میں تمہاری زبان سے جاننا چاہتا ہوں سچائی کیا ہے۔ کہا بتائیے۔ میں نے سنا کل تمہارے بہت تیز درد ہو رہا تھا اور درد کی وجہ سے تم نے کل تھوڑی سی شراب پی لی تھی، اور شراب کے بعد تمہیں نشہ آ گیا تھا اور تم آرام سے سو گئے۔ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں ہاں اے امیر المومنین آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں، اے امیر المومنین آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں میں کتنا بیمار رہتا ہوں، کبھی کبھی آپ بھی میرے گھر میری طبیعت پوچھنے کے لیے عیادت کے لیے آتے ہیں۔ ہاں مجھے 20-50 بیماریوں نے گھیر لیا ہے اور کل رات درد کی وجہ سے میں نے تھوڑی سی شراب بھی پی لی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے قدامہ اب تم نے خود ہی اپنا جرم قبول کر لیا ہے، اس لیے تمہیں 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں امیر المومنین میں سے تو بیماری میں اور مجبوری میں نے شراب پی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے قدامہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے، ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی مجبور آدمی آیا ہو اور اس نے مجبوری میں شراب پی ہو اور اللہ کے نبی نے اس کو کیسے کوڑے مار سکتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے محمد الرسول اللہ کے ساتھیو اپنی گزارشیں اپنے پاس رکھو، میں امیر المومنین ہوں، انہوں نے شراب پی میں ان کو کوڑے لگاؤں گا۔ پھر میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں یہ پاس ہوتا ہے امیر المومنین آپ کوڑے لگائیے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی ان کو سہارا دے کر لایا گیا ہے، اس لیے ابھی 5 دن 10 دن کے لیے ان کو مہلت دے دو، وہ دوا کھا لیں، اپنی علاج کر لیں اور تھوڑی طاقت آ جائے ان کے اندر، وہ بیماری سے صحیح ہو جائیں، چلنے پھرنے لگیں، تب ان کو تم کوڑے مار لینا، تب کوڑے مار لینا۔ سارے صحابہ کا یہ مشورہ ہو گیا، لیکن حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنیے، وہ جواب یہ تھا اے لوگو تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں ان کو 8-10 دن کی مہلت دے دوں، 8-10 دن کی مہلت دے دوں؟ ہاں ان کو 8-10 دن کی مہلت دے دیجئے۔ فرمایا اس کے بعد جب یہ صحیح ہو جائیں اور تھوڑی طاقت آ جائے تب کوڑے لگا دینا، مار لینا ان کو۔
حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، اے ساتھیو، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دوں، میرا دل بھی چاہتا ہے ان کو 8-10 دن نہیں 1 مہینے کی مہلت دے دوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ ان کو 8-10 دن کی چھوٹ دے دی اور 8-10 دن آنے سے پہلے میرا ہی انتقال ہو جائے، میں ہی اس دنیا سے چلا جاؤں، تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جب اللہ پوچھے گا تیرے زمانے میں تو امیر تھا، لوگوں کی ذمہ داری تیرے اوپر ڈالی گئی تھی اور شراب کی سزا 40 درے تھی، اور تیرے سامنے ایک مجرم آیا تھا اور تو نے اس کو کوڑے مارے نہیں، 10 دن کی مہلت دے دی تھی، بتاؤ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں تمہاری بات بھی نہیں مان سکتا، میں آج ہی ان کو کوڑے لگواؤں گا۔ اس بوڑھے آدمی کو کھڑا کیا گیا، لاٹھی کا سہارا پکڑ کر قدامہ ابن مظعون کھڑے ہوتے ہیں، 50 بیماریوں میں مبتلا ہیں، لیکن کھڑا کیا جاتا ہے، اپنے پیروں کے بل کھڑا ہونے کی طاقت نہیں، ان کو ان کا بیٹا پکڑے ہوئے اور اس حال میں ان کے اوپر 40 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ قدامہ ابن مظعون کو اس حال میں 40 کوڑے مارے جاتے ہیں، 40 کوڑے تو انہوں نے برداشت کر لیے۔ اس کے بعد پھر وہ گھر آئے، حافظ احمد ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، بخاری کی شرح میں، جب وہ اپنے گھر آئے تو 40 کوڑے کھانے کے بعد ان کی کمر اور ان کے جسم کی ایک ایک ہڈی جواب دے چکی تھی۔ اس کے بعد وہ 2 سال 3 سال جتنے دن تک زندہ رہے، پھر وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے اور اسی بستر پر وہ نماز پڑھتے رہے اور اسی بستر پر ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے، آئے نوجوانوں، حضرت عمر نے اس بوڑھے آدمی کو بھی نہیں چھوڑا، اس بیمار کو بھی نہیں چھوڑا جو 50 بیماریوں میں ملوث تھے، اس آدمی کو بھی نہیں چھوڑا جس نے حد درجہ مجبوری میں اور بہت زیادہ درد کی صورت میں انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی تھی، اس آدمی کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو ہم اور آپ کی سزا کے لائق ہیں؟ ہم تو نوجوان ہیں اور ہٹے کھٹے ہیں، تندرست ہیں اور اس کے باوجود شراب پی رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور ایک بات بتائیے، آپ کے علاقے میں ایسے شراب پینے والے آزاد گھومتے کیسے ہیں؟ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بھاگ جائے تو ابھی میٹنگ ہو جائے گی، پورے پنچایت بیٹھ جائے گی، گاؤں کے مکھیا سرپنچ سب بیٹھ جائیں گے، تمہارے لڑکے نے غلط کیا، اس کی لڑکی کو لے کے بھاگے، یہ سزا وہ سزا، چلو اس کے ساتھ نکاح کر دو، یہ کرو وہ کرو، یا جرمانہ، فوراً میٹنگیں ہو جاتی ہیں۔ میں پوچھ